نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار، اور تھوڑا سا بلند آواز سے، جس سے پتہ چلے کہ نماز پڑھ لی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا. یعنی مثلا کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا ہے یا نہیں، لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے. کیوں اللہ اکبر کہیں؟ کہ اللہ ہر چیز سے بڑا. آپ دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا؟ اللہ اکبر سے کیا تھا، اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا، اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر، یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز، اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے. یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے. ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں. یعنی ایک ہوتا ہے سری ذکر، یعنی دل ہی دل میں پکارنا، اور ایک ہوتا ہے جاہری، جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے. اور جس طرح وتر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی اقتداء، آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نہیں، سیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا. مثلا ذکر کیا اور کس طرح کیا، بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا، بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہے استغفر اللہ 3 بار. استغفر اللہ استغفر اللہ. صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 3 بار استغفار کرتے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ. اب نماز پڑھ لی ہے، استغفر اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے. ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، ہمیں سجدہ سہو کرنا تک یاد نہیں رہتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑھی، کیا تلاوت کی. ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چوک کے. تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے. اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات. یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے. اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے. بہرحال نماز کے بعد استغفر اللہ. اور ایک اور چیز، نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، لیکن جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے
وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں. نہیں، وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میرے سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا، کچھ نہ کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کوتاہی سے درگزر فرما دے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے ہماری عام روزمرہ زندگی میں بھی. تیسرا ذکر، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے. یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور یہ ذکر. السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفات سے، عیبوں سے، ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے. کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کرتے ہیں، یا لوگوں کے گمان، یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا، اللہ کا حکم نہ ماننا. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، وہ سلامت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذکر ہو، عبادت ہو، یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اللہ تعالیٰ آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فعل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے، پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. آپ کی تقدیر، آپ کے فیصلے، ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے. ومنک السلام، سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے، یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے. سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے، تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں. تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے، انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تبارکتا، تبارکتا کا لفظ برکت سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا، یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں. ذل جلال والاکرام، اے عزت و جلال والے. جلال کا مطلب ہے عظمت، بڑائی، اور اکرام کا مطلب ہے احسان. یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے، اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو اور اپنے صالح بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے. ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، یا جو نہیں کر رہے انہیں لازماً کرنا چاہیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں، یہ ہے تو کام ہوگا، یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا. مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے، یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں، تو آپ کہنے لگتے ہیں یہ قلم بڑا مبارک ہے. ٹھیک ہے بھائی، قلم اچھا ہے، فائدہ دے رہا ہے آپ کو، لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا. تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا منبع اللہ رب العزت کی ذات ہے. چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں. تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب، ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب، عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یا رب. تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے، لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، یعنی 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار. مغیرہ بن شعبہ جو وحی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجیں. راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار کہ اللہ ایک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے۔ پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو، لا شریک لہ، اور پھر لہ الملک، بادشاہت بھی اسی کی ہے، معبود بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ کہ اس کی تعریف ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کا حشر ہوتا دیکھا ہے آپ نے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا، کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی، اب زمین میں کیا بنا دی، نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، یعنی ایسا بادشاہ کہ جو قابل تعریف ہے، اور ایسا بادشاہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے، انسانوں کی مدد کے، انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈیپینڈنسی لوگوں کے اوپر ہے۔ تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا، ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں، ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی، وہ تعریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے۔ انسان ہے تو مر جاتے ہیں، ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں، وہ کہاں گئی تعریفیں؟ جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلی گئی، مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی، اسی طرح علم ہے اور جنون لائق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئیں، سب کچھ الٹ گیا۔ اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا، یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ 5واں ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابتدا میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی، اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا، جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، مانگ کچھ نہیں رہی، یہ ذکر ہے، یہ دعا نہیں، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں، اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی غنی، مالدار اور وہی قابل تعریف ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے، آپ پر رحمت کی وجہ سے، بدگمان نہ ہو، اس سے کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی کا مینشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے، کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے، کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کتنا خوش قسمت ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا،
تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ سبق پکا کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا، تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے، کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا. کوئی روک نہیں سکتا جو تو دے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو روک لے. اور جسے اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وان ما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا. قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں، کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہٰذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہو. یہ روکنا اس کی رحمت ہے. انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا. وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا، نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا. وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا. یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی، کہتے حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ کار ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. وہ میرا کام بنائے گا، وہ میری مشکل آسان کرے گا. تو یہ توحید ربوبیت اور الوہیت پر مشتمل جملے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا. بس بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے، کیونکہ دینا جو اس نے ہے. تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا، کسی اور سے توقع لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا، کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا. اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے. اور توحید الوہیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں. یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں، کتنا کیش رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، کتنی پراپرٹی ہے. یعنی فوراً انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے نا بہت ہے، انف ہے، کام ہو جائے گا. اللہ چاہے گا تو ہوگا. صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے. پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے. کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے. ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بےچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی ہے کہ سوری یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے. اسی طرح انسان کے پاس بعض اوقات کوئی عہدہ ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ہوتا ہے میرے پاس، وہ سب کچھ کر سکتا. نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں، اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایمان اس کو دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. دنیا تو سب کے پاس، مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں، لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے.
لہذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے جاہ پہ، اپنے ریسورسز پہ، اپنی قوتوں پر، اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا۔ کہ اللہ فائدہ لائے گا نا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا۔ اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آ گئی، اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں کی بندش ہے، فلاں کی نظر ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہیں، نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں، نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا، نہ کسی کا حسد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، اہلا وسہلا مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب اللہ کی خاطر اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں پورے اخلاص اور شوق کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہمارا آئندہ رمضان بہت اچھا گزرے۔ آج میں نے رمضان کا موضوع اس لیے چنا کہ رمضان بالکل قریب ہے اور ہر شخص کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اگرچہ اس کی بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو دہرا لینا اور پوری تیاری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، جذبے کے ساتھ روزے رکھنا اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان اس کا علم حاصل کرتا ہے، اور علم بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس کو بھی تازہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب اطمینان کے ساتھ سیکھیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھرپور طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان جب سننے کے ساتھ لکھتا ہے نا تو اس کا علم پختہ ہو جاتا ہے اور وہ باتیں بھولتی نہیں، تو اس لیے جس کے پاس کاغذ پین ہو وہ ضرور کچھ نہ کچھ پوائنٹس لے کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے مہینوں میں رمضان کو فضیلت دی ہے، دنوں میں جمعہ کو فضیلت دی ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے، شہروں میں مکہ کے شہر کو فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اور یہ جو ورائٹی ہے اس میں ایک خوبصورتی ہے، اور انسانی طبیعت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایک کام بہت روٹین میں کرنے لگتا ہے، مسلسل کرنے لگتا ہے تو تھک جاتا ہے، پھر اس کو چینج کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ہم روٹین میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، روٹین میں ہم زندگی کے کام کاج کر رہے ہیں، اور پھر ہم کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ہم ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع نہیں رہتا، ہماری عبادت کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تزکیے کا ایک مہینہ رمضان بھیج دیتا ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں اس کی خیر و برکت نصیب فرما۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ مثلا کسی بھی شخص کو جب پکارا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے خوبصورت نام ہوتا ہے، اس سے اگر اس کو پکارا جائے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی عام سے نام سے پکارا جائے تو وہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ ہم جب لوگوں کو پہچانتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں اچھا وہ فلانا پان کی دکان والا، فلانا کپڑے والا، فلاں جوتے والا، اور فلاں ایمان والا، کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ ایمان والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ہمیں ایمان والا کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نام دیا ہے، اے ایمان والو، جن کے پاس ایمان ہے۔ تمہارے لیے کیا خوشخبری ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے، ایک انعام ہے کہ اس نے پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے۔ یعنی اس خیر و برکت سے صرف
پچھلی امتوں کو ہی نہیں نوازا گیا، ہمیں بھی نوازا گیا، کیونکہ روزہ اور رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جو سراسر خیر و بھلائی کی بات ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ، لمبی سے لمبی نماز ہارڈلی کوئی ہوگا جو آدھا گھنٹہ لگائے، 10 منٹ 15 منٹ میں نماز فارغ۔ قرآن کی تلاوت کرتے کتنی دیر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ، کچھ لوگ تو کھولتے ہی نہیں، صبح کے وقت ایسے ہی بس ختم۔ تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح حج پہ ہم جاتے ہیں تو حج کا ایک دن ہوتا ہے عرفہ کا، باقی کچھ مناسک کے دن ہوتے ہیں، لیکن اصل دن تو وہ عرفہ والا دن ہوتا ہے۔ ایک دن میں سمجھے کہ حج ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ باقی بھی جو نیکی کے کام ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کوئی کلاس اٹینڈ کی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی کورس کر رہے ہیں 5-7 گھنٹے، بس ختم۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صبح سے لے کے رات تک آپ مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پہ روزہ فرض کر کے ہمیں آپشن نہیں دی کہ تمہاری چوائس ہے، مرضی ہے تو رکھو نہیں تو نہیں۔ روزہ فرض کر کے ہمارے لیے اس نے نیکی کا ایک شاندار موقع فراہم کر دیا۔ اور روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی ایک بہترین عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس عبادت میں داخل ہونا چاہیے۔ اور پھر روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک ڈھال ہے، روزے کو ڈھال کہا گیا۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جو لڑائی کے وقت دشمن کے وار سے بچنے کے لیے آگے کر لی جاتی، یعنی ایک شیلڈ ہوتی ہے پروٹیکٹیو، کہ جس سے دشمن کا نشانہ انسان کے جسم کو نہیں لگتا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے قلعہ ہے، یعنی ایک مضبوط محفوظ قلعہ ہے جس کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دشمن سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ خیر کا دروازہ ہے، یعنی جب کوئی شخص نیکی کرنا چاہے، خیر میں داخل ہونا چاہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، یعنی نیکیوں کے دروازے؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بچاتا ہے، یعنی جو غلطیاں گناہ تم سے ہو جاتے ہیں، صدقہ اس آگ کو جو گناہوں کی وجہ سے دہکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم گناہ کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، کوئی بھی غلط کام اسکرین پہ کچھ دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گناہ کے حوالے سے کہ گناہ آگ ہے۔ گناہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے آگ دہکا دیتے ہیں۔ اور اگر توبہ کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے یا کوئی نیک عمل کر کے اس آگ کو نہیں بجھاتے تو پھر قیامت کے دن وہ آگ بھگتنی پڑے گی۔ تو ہے کسی میں ہمت اس آگ میں جانے کی؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائے، وہ تو دنیا کی آگ سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ہی فوری طور پر 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ نے ہمارے اندر ایک گھنٹی رکھی ہے، وہ بج جاتی ہے، غلط کر رہے ہو، غلط، یہ اچھا نہیں ہے، اللہ یہ کہ فطرت ہی مسک ہو چکی ہو، ورنہ وہ اندر کی آواز بتا دیتی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جو ہی اندر کی آواز آئے غلط ہے، فوراً پلٹے انسان۔ کسی انسان کو دکھ دیا، اس کو سوری کر لے، نماز میں کوئی غلطی ہو اس کو پورا کر لے۔ اور اسی طرح اگر زبان سے کچھ نکل گیا غلط تو دل برا ہونے لگتا ہے نا، فوراً کیا کرے؟ پھر کوئی نیکی کرے۔ ان نیکیوں میں سے روزہ جو ہے وہ ایک بہترین نیکی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ ساتھ ساتھ بجھاتا جاتا ہے، یعنی توبہ بھی کرے اور نیکی کے کام بھی کرے انسان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا بدلہ ہوگا، کیا بدلہ ہوگا، وہ تو بتایا ہی نہیں، باقی چیزوں کا بتایا گیا ہے
لیکن روزے کا نہیں بتایا گیا، وہ ایک سرپرائز ہے. اور آپ خود سوچئے کہ جو انعام بادشاہ کائنات خود دے گا وہ کتنا بڑا انعام ہوگا، وہ کتنا بڑا ریوارڈ ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں آپ جب کسی انسان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، ہر شخص کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا ارننگ کے لیے. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ سے طے ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اتنے کریم النفس ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اتنا نہیں دیتے جتنا طے ہوتا ہے، وہ زیادہ دیتے ہیں. وہ رکشے والے کے ساتھ بھی حساب نہیں کرتے. وہ غریب آدمی ہے، پتہ نہیں کس طرح بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، اتنی مہنگائی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ حساب کتاب نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا دے دیتے ہیں. وہ ریڑھی والے کے ساتھ آپ کو کبھی خیال نہیں آتا، جو ریڑھیاں والے ریڑھی لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، صبح گزرو تو اتنے ہی پھل پڑے ہوتے، شام کو گزرو تو میں نے نہیں دیکھا کہ ریڑھی خالی پڑی ہو، بھی سارا ہی بک گیا. پتہ نہیں کیا کرتے ہیں غریب بیچارے لے جاتے، کیا اس میں سے بچتا ہے کیا نہیں بچتا. اور کچھ ریڑھیوں میں تو اتنی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر بک بھی جائیں تو اس میں سے پروفٹ زیادہ زیادہ کیا نکلے گا، 1000 1200 2000، اس سے کس کا گھر چلتا ہے. تو کبھی بھی ریڑھی والوں سے، رکشے والوں سے، مزدوروں سے، گھر میں کوئی پلمبر آ گیا کام کرنے کے لیے، کوئی الیکٹریشین ان لوگوں سے بہت حساب کتاب نہ کیا کریں. اور یہ سوچ کے کہ اللہ تو مجھ سے بھی حساب نہ کرنا، جو تو نے مجھے دیا ہے نا، اور مجھے دینے والوں میں سے بنا. اور دینے والے کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا. خالی نہیں ہونے دینا، جو رزق تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. تو اس لیے انسان خیر کے کام شوق سے کرے، کیونکہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ رب العالمین کے ساتھ. اور روزہ بھی رکھے تو کس طرح رکھے؟ بہت شوق اور محبت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اس میں انسان کو اجر اور ثواب جو ملنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین سے ملنے والا ہے. اور جو اللہ رب العالمین سے ملے گا اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور یہ چند دن کی بات ہے، بس کتنی ہے زندگی، گنی ہوئی ہے، گنی چنی، گنتے 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 دن ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور کہاں پیش ہوں گے؟ رب العالمین کے سامنے. یا تو وہ خوش ہوگا یا وہ ناراض ہوگا. وہ خوش کب ہوگا؟ اگر آپ نے اس کی مرضی اور پسند کے کام کی، اور پھر وہ ان پر انعام بھی دے گا، اور کتنا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بندوں سے اجر کی توقع نہ رکھیں. آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں، معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے آپ سے چاہیے، کیونکہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ بندوں میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور پھر ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھیں، یعنی آپ کا عمل نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرا ایمان بھی بڑھائے اور مجھے ثواب بھی ملے. کیونکہ اگر ثواب کی نیت ہی نہیں آپ نے کی اور بس روزہ رکھ لیا کیونکہ سارے گھر والے رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فرض پورا ہو جائے گا، یعنی آپ ایبسنٹ مارک نہیں ہوں گے، فرض پورا ہو گیا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ یہ نیت رکھیں گے کہ اللہ مجھے اس پہ ثواب بھی چاہیے، آپ سے بدلہ چاہیے، آپ سے اجر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا. اور یہ بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ میرا ایمان بھی اور زیادہ ہو. تو جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بھوکا پیاسا رہنا؟ نہیں. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور ایک معنی بھی کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اگر ہم بچ جاؤ کا معنی کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ انسان اس لیے روزہ رکھے تاکہ آگ سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے. اور تقوی بھی اصل میں دیکھا جائے تو اس میں بھی بچنے کا ہی مفہوم ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، یعنی وہ قوت پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آئندہ زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارے اور گناہوں سے بچ جائے، تاکہ الٹیمیٹلی جہنم سے بچ جائے. اور پھر اتنا ایمان سٹرونگ ہو جائے، یعنی ایمان اور تقوی دونوں کی بات آ رہی ہے، ایمان کی بات حدیث میں آ رہی، تقوی کی بات قرآن میں آ رہی. اتنا تقوی ہو جائے انسان کے اندر کہ انسان شیطان کی چالوں کو پہچاننے لگے اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے خلاصی پا جائے. تو اس لیے روزہ رکھنا ہے اس نیت کے ساتھ بھی
کہ اللہ میرے اندر تقوی پیدا کر دے، میرے اندر ایسی قوت پیدا کر دے کہ جس قوت کے ساتھ میں آپ کی رضا اور خوشی کے لیے نیکیاں کروں اور آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے رک جاؤں۔ پھر فرمایا ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں، یعنی روزے کئی مہینوں پر مشتمل نہیں، سالوں پر نہیں، دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ ہے، کہا چند دن ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ کہا کہ روزے رکھ لو۔ 11 مہینے چھٹی ہے، لیکن ہم پر وہ ایک مہینہ بھی بڑا بھاری ہے۔ کچھ لوگ ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں، آئے دن آ رہے ہیں پھر روزے کے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا اور ہم فلانی چیز کھا سکیں گے، پارٹی پہ نہیں جا سکیں گے۔ نہیں، آپ کو خوشی سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ تو گنتی کے چند دن آپ دیکھیے، 10 10 10 عشرہ عشرہ عشرہ، پھر ہر عشرے کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بس ختم۔ 2 ہفتے بھی نہیں، ایک عشرہ، 10 دن، پھر 10 دن، پھر 10 دن، کبھی 9 بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر دل بڑا اداس ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جو اتنا قیمتی عشرہ ہے اس کے 9 کیوں ہیں، وہ بھی 10 ہی ہوتے۔ آپ کو ہوتا ہے افسوس جب عید جلدی ہوتی ہے؟ یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ شکر ہے عید آ گئی، جان چھٹی۔ 2 لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے، ایک تو تیاری میں ٹائم مل جاتا ہے تھوڑا سا، اور دوسرے عبادت کا موقع اور مل جاتا ہے، وہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ نکل جاتی۔ اصل میں نا انسانوں کی نفسیات یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے نا پھر اس کو قدر آتی ہے، جب تک وہ ہاتھ میں ہوتی ہے تب اس کو بڑی تسلی ہوتی، ٹیک ہوتی، ہاں ابھی تو ہے نا، ابھی تو ہے، میں یوز کر لوں گی، دیکھ لوں گی، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ ہاتھ سے نکلنے لگتی پھر اوہ یہ کیا ہو گیا۔ تو رمضان کا بھی یہی ہے، ابھی تو کافی دن ہے، ابھی تو کافی دن ہے، آخری عشرے میں عبادت کر لیں گے، اور آخری عشرہ بھی ایک کے بعد ایک دن نکل جاتا ہے ہاتھ سے، ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایک دن اور مل جائے تو بڑا غنیمت لگتا ہے کہ شکر ہے، یہ دعائیں رہتی تھی، یہ تلاوت رہتی تھی، یہ قرآن پورا کرنا تھا، وہ پھر سارے کام کر لیتے۔ تو اس لیے روزے کے ساتھ خوش ہو جایا کرے، بلکہ عبادت کے ہر کام کے ساتھ۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا پھر سفر کر رہا ہو، اور روزہ رکھنے میں مشقت ہو جاتی ہے بیمار کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ 4 روزے چھوڑے ہیں تو رمضان کے بعد 4 قضا رکھے، لازم ہے۔ تو پیاری بہنوں، جو بھی سال میں بیٹھی اور جو بھی سن رہے ہیں، آپ میں سے اس وقت سے جب سے آپ کو پیریڈ شروع ہوئے، جب سے آپ بالغ ہوئیں، آج تک آپ نے کتنے سال کتنے روزے چھوڑے، سالوں کو گنے اور پھر دیکھے حساب کر کے کہ کتنے رکھ چکے ہیں اور کتنے ابھی رہتے ہیں، اور اس کے لیے رمضان کے بعد پلان کریں کہ آپ نے کس طرح اپنا فرض پورا کرنا ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی بہت سخت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، روزے رکھنے مشکل ہوتے جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ ینگ گرلز ہیں نا، آپ کے اپنے اوپر ہیں کہ آپ رکھ سکتی ہیں، لیکن پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر ہسبینڈ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر پریگنینسی ہے، دودھ پلانا ہے، پھر دوبارہ پریگنینسی ہو گئی ہے، پچھلے روزے چھوٹے تھے اگلے ہی نہیں پورے ہو رہے، تو کتنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ میں دیر نہ کریں۔ اور میری وہ پیاری بہنیں جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی ہیں، وہ بھی اس بات سے نہ ڈرے کہ روزہ رکھ کے کچھ جلدی اللہ کے پاس جانا پڑے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری والدہ الحمدللہ 78 سال کی ہو کر فوت ہوئی تھی، 78 ایئرز، یعنی تقریباً 80 کی ہونے والی تھی، تو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑے تھے روزے، یعنی بڑھاپے میں بھی داخل ہو کے روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ صرف فرض روزے، نفلی روزوں کا بھی اہتمام، ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے، 13 14 15 کے، اور پھر اکثر سماج جمعرات کو بھی رکھ لیتی تھی۔ اور جس مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس مہینے وہ جو ایام 20 کے روزے تھے انہوں نے 1 دن پہلے ہی رکھ لیا کہ انہیں یاد نہیں تھا کہ آج ایام 20 شروع ہو چکے ہیں یا نہیں، تو وہ 3 رکھنے کے بعد 4 رکھ چکی تھی۔ تو آپ بھی کبھی یہ نہ سوچیں کہ روزہ رکھ کے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ کوئی روزہ رکھ کے مر گیا ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ڈر ہونا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو پھر آپ یہ سوچ کے رکھ لیا کریں کہ اگر کچھ ہونے لگا تو میں جلدی سے روزہ توڑ دوں گی تاکہ میں بچ جاؤں۔ ہوتا کچھ نہیں۔ میں نے زندگی میں کئی ایسے لوگوں کو روزے رکھوائے ہیں جنہوں نے سال سے نہیں رکھے تھے، ہمیں شوگر کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں اور کس چیز کا مسئلہ ہے،
تو کہتی تھی روزہ تو علاج ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض بیماریاں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں دن میں کئی دفعہ دوائی کھانی پڑتی ہے، آپ کو ٹائم کی پابندی کے ساتھ دوا کھانی ہوتی ہے، تو اب اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ روزہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ وہ ریگولر دوائی نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے. اچھا، جہاں تک سفر کا معاملہ ہے تو ہر دور میں سفر کی ایک اپنی مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، چاہے کتنی آرام دہ گاڑی ہو، کتنی اچھی سڑک ہو، کیسا بھی اچھا جہاز ہو، انسان تھک جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کا وقت نہیں پتہ چلتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادھر روزہ کھل رہا ہوتا ہے اور ادھر شروع ہو رہا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک سال جون میں ٹریول کر کے آئی تھی کینیڈا سے، تو میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں بھی تو رکھتے ہیں تو جب کھلے گا. اچھا، اور پھر میری یہ نیت تھی کہ اگلا بھی میں نے رکھنا ہے. جب میں نے ان سے ٹائم پوچھا تو افطاری کے 1.5 گھنٹے بس سحری کا ٹائم تھا، اور میں نے افطاری کی، جلدی سے مغرب پڑھی، ساتھ عشاء پڑھی، اور ساتھ ہی پھر فجر سے پہلے سحری کی اور پھر فجر پڑھ لی. اور پھر وہ جب پاکستان آئے تو وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے روزہ، اور وہ بھی جون کا روزہ. لیکن الحمدللہ میں مری نہیں، زندہ سلامت رہی. بلکہ ایک عجیب سا لطف آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اوپر لے جا کے وہ فضا میں روزہ کھلوایا بھی اور رکھوایا بھی، اور ایک ملک میں رکھا اور دوسرے ملک میں آ کے کھولا، تو الحمدللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سفر سے اتنے نڈال ہو جاتے ہیں کہ آپ سو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک سفر میں ایسا ہوا، ہم پڑھنے کے لیے ترکی گئے ہوئے تھے، تو وہاں رمضان آ گیا، تو ہم نے کہا بعد میں کون رکھے گا، تو ہم نے کہا کہ ساتھ ساتھ ہی روزے رکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر مشقت ہوئی کہیں تو چھوڑ دیں گے. تو کوئی مشقت نہیں تھی، آرام سے رکھے جا رہے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے استنبول سے ازمیر کا سفر کیا جو بائی ٹرین تھا، کافی لمبا سفر تھا، اور ہوا یہ کہ ہم اس میں سو گئے. ایسے سوئے 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 پتہ نہیں آدھی رات آنکھ کھلی اور وہ روزہ ہی نہیں کھولا ہم نے، کیونکہ سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، ایسی شدید تھکاوٹ ہوئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں دی ہیں نا، تو ان کو لینا بھی خوشی سے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی زیادہ تقویٰ ہے اگر آپ سفر میں روزہ رکھیں، جو رکھ سکتا رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے، وہ بعد میں رکھ لے. لیکن گنتی پوری کرنی ضروری ہے. اب آپ کہیں گے کہ اب 15-16 دن رہ گئے ہیں، آج سے 13 شعبان ہے، 13 یا 14، تو آپ خود سوچیں کہ بعد میں 2 ہفتے رہ گئے، 2 ہفتے 2 دن رہ گئے. ایسے میں پھر اب 15 شعبان کے بعد تو ویسے بھی روزے نہیں رکھنے چاہیے. اب کیا کروں پچھلے روزوں کا؟ کوئی بات نہیں، جو ہی رمضان ختم ہو، اگر اس سال بھی مس ہو، یہ بھی اور اگلے بھی، ایک سکیجول بنا لیں، منڈے تھرسڈے کے روزے کی عادت ڈال لیں، قضا کی نیت سے رکھتے جائیں. کیونکہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور جو ان میں روزہ رکھتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دوسرے دنوں کے. لیکن ہر کوئی اپنی سہولت خود دیکھے. میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا رہی، میں صرف آپ کو خیر کا ایک راستہ بتا رہی ہوں. اسی طرح 13, 14, 15 نفلی روزے رکھنے کے دن آپ فرض کی نیت سے رکھ لیں. اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن، ان میں کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے تو اس سال بھر کے عمل سے افضل ہوتا ہے. ان دنوں میں روزے رکھ لیں، وہ آپ کو کیا ہوگا، ثواب بھی کئی گنا زیادہ ملے گا، قضا بھی ہو جائیں گے. پھر محرم کے روزے، محرم میں بھی آتا ہے ایک آدھ روزہ، لیکن محرم کا مہینہ ویسے ہی اس کو اللہ کا مہینہ کہتے ہیں، تو اگر آپ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگین یہ کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے، صحت کی کیا حالت ہے، ہر شخص اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ روزہ رکھنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں، بچے نہیں رکھنے دیتے. نہیں امی آپ اب نہیں رکھ سکتی، تو آپ انہیں کہیں کہ مجھے رکھنے دیں، میں دیکھ لوں گی، مجھے اپنی باڈی کو خود پتہ. نہیں رکھ سکی تو اللہ کے یہاں رخصت ہے. اور اگر آپ عمر کے اس حصے میں کہ دوبارہ قضا کر ہی نہیں سکتے تو ساتھ کے ساتھ فدیہ دے دیں. ریسنٹلی میں ایک درس میں تھی کسی جگہ پر، تو ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے روزے رہتے ہوں تو کیا فدیہ دے دیا جائے، اب کیا کیا جائے. اور شاید بہت سارے روزے تھے، تو میں نے کہا انہوں نے رکھے کیوں نہیں؟ کہتے پتہ ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا. حالانکہ عمومی طور پہ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک اویئرنس بہت ہے، لوگ نماز ہی پڑھتے روزہ رکھ لیتے ہیں.
یہ بھی بڑی خیر ہے لوگوں کے اندر کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور رمضان میں کسی نہ کسی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں پھر. اور یہ روزے آئے اس لیے تاکہ ہمارے اندر نیکی کی عادتیں پختہ ہوں اور بعد میں ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول آ جائے کہ ہم بہت سی بری عادتیں بھی چھوڑ دیں اور بعد میں بھی روزے سے رہیں. اور روزہ صحت کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے. انسان کے اندر جتنے زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، روزے کی وجہ سے وہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں. روزے کی وجہ سے جو جسم میں تپش پیدا ہوتی ہے وہ اس زہر کو کھا جاتی ہے اور آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. یعنی لعلکم تتقون میں صرف جہنم سے بچنا نہیں، گناہوں سے بچنا نہیں، بلکہ بیماریوں سے بچنا بھی شامل ہے، اخلاقی بیماریوں سے بھی اور دوسری بیماریوں سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے جن میں، وہ کیا کریں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، انتہائی بوڑھے. کچھ بوڑھے ایسے ہوتے ہیں نا ان کو ڈیمنشیا وغیرہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت ہوش ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو ڈیلی اگر دے سکے فدیہ کھانا، ایک کھانا دیتے جائیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں دے سکتے تو جو ہی رمضان شروع ہو پہلے دن سے 30 دنوں کا نکال کے دے دیں، کسی کو روزہ رکھنے کے لیے راشن دے دیں. اور اگر کوئی آس پاس مسکین ہے تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیں، کیونکہ ایوریج وہی دینا جو آپ خود کھاتے ہیں. یہ نہیں کہ خود تو آپ روز پلاؤ کھائیں اور غریب کو آپ سوکھی روٹی دے دیں. جیسا خود کھاتے ہیں نا بس اسی طرح کا ایوریج ڈیلی جیسے آپ کے گھر میں پکتا ہے. ہر گھر کا الگ حساب کتاب ہوتا ہے. کچھ گھروں میں ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکتا ہے اور کچھ لوگ روز ایک نہیں دو تین گوشت پکا کے کھاتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. تو پھر آپ جیسا خود کھاتے ہیں نا ویسا ہی دیں. اور پھر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو خوشی سے نیکی کرے تو اسی کے لیے اچھی ہے. خوشی سے نیکی کرنے کا مطلب کیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا دینے کی بجائے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ فدیہ دے دیا، رمضان کے بعد ہمت آئی روزہ بھی رکھ لیا. اور ایک معنی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کھانا، یعنی صبح شام کا کھانا. ویسے ایک ٹائم کا کھانا ہے تو صبح شام کا بھی آپ دے سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس درجے کی نیکی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ساری رخصتیں ہیں بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، بوڑھوں کے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی کہے آج مجھے صبح نا چھینکیں بڑی آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کہیں مجھے زکام ہی نہ ہو جائے تو بہتر ہے میں روزہ نہ رکھوں. ایسے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے، 2-4 چھینکیں آنے پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ کیا کرنا ہوگا؟ روزہ رکھنا ہوگا. بلکہ سخت زکام لگ جائے نا تو کہتا فاقہ کرو، وہ روزہ زیادہ بہتر ہے اس بیماری میں. کچھ بیماریاں روزے سے بلکہ ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ بڑھتی ہیں. جو بڑھتی ہیں ان میں چھوڑا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا